بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ پاکستان میں الیکشن 2024 میں کس کس حلقے میں اور کس کس امیدوار کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی امید کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ انتخابی مہم ختم ہو چکی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں سمیت آزاد امیدواروں نے پرجوش انداز میں اپنی اپنی انتخابی مہم چلائی ہے۔ بلند و بانگ دعووں کے ساتھ ساتھ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں نے عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، جس کا بنیادی مقصد 8 فروری کو زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے ایوان اقتدار تک پہنچنا ہے۔ ملک میں قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلیوں میں امیدواروں کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ بات کرتے ہیں حلقہ NA 130 جو لاہور کا حلقہ ہے۔ لاہور کا سب سے بڑا انتخابی دنگل اسی نشست پر ہوگا، جہاں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف دوبارہ اسمبلی پہنچنے اور چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی ایک خواہش لیے میدان میں ہیں۔ تاہم یہاں ان کا مقابلہ PTI کی رہنما اور آزاد امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے درمیان ہوگا۔ NA 194 لاڑکانہ سے قومی اسمبلی کے اس حلقے میں چیئرمین PPP بلاول بھٹو زرداری میدان میں ہیں اور یہاں ان کے سامنے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے راشد محمود سمرو ہیں، جن کے درمیان گزشتہ انتخابات میں بھی کانٹے دار مقابلہ ہوا تھا، جس میں بلاول بھٹو کامیاب رہے۔ NA 169 شداد کوٹ سندھ میں قومی اسمبلی کی اس نشست پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کے سامنے راشد سمرو کے بھائی ناصر محمود سمرو ہیں۔ ان میں بھی کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ NA 207 شہید بے نظیر آباد قومی اسمبلی کی اس نشست پر سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری ہیں، جن کا مقابلہ آزاد امیدوار سردار شیر محمد رند سے ہے۔ اسی طرح NA 44 یعنی 44 ڈیرہ اسماعیل خان سے خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی اس نشست پر گمسان کی جنگ دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں PTI کے حمایت یافتہ امیدوار علی امین گنڈا پور ہیں اور پیپلز پارٹی کے مرکزی ترجمان فیصل کریم کنڈی بھی اسی حلقے سے میدان میں ہیں۔ یہاں پر کانٹے دار مقابلہ کریم کنڈی بھی اسی حلقے سے میدان میں ہیں۔ یہاں پر کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ NA 123 لاہور سے قومی اسمبلی کے اس حلقے پر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جیت کی امید کے ساتھ انتخابی میدان میں ہیں۔ یہاں جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ اور شہباز شریف کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ NA 265 پشین کی بات کی جائے تو یہاں JUI فے کہ مولانا فضل الرحمان اس نشست پر بلوچستان سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں سابق گورنر بلوچستان ظہور آغا بطور آزاد امیدوار میدان میں ہیں، جنہیں PTI کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اسی طرح NA 119 لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کے قومی اسمبلی کے اس حلقے میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ ان کے سامنے آزاد امیدوار شہزاد فاروق اور تحریک لبیک پاکستان کے محمد ظہیر ہیں۔ اس حلقے میں کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ NA 127 لاہور کی بات کریں تو یہاں پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی کے لیے NA 127 لاہور سے بھی انتخابی میدان میں ہیں اور انتخابی مارکہ مارنے کے لیے پرجوش بھی ہیں۔ تاہم یہاں سندھ کی نسبت زیادہ مضبوط حریف مسلم لیگ نون کے عطاء اللہ تارڑ ہیں، جبکہ اسی حلقے کے آزاد امیدوار ملک ظہیر عباس کھوکھر کو بھی بھاری ووٹ ملنے کی
امید ہے۔ NA 148 ملتان کی بات کریں تو یہاں قومی اسمبلی کی اس نشست پر سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر یوسف رضا گیلانی صاحب میدان میں ہیں۔ ان کے سامنے PTI چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہونے والے احمد حسن ڈھر ہیں۔ ان کا مقابلہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے ہوگا، جو کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جاتی ہے۔ NA 149 ملتان کی بات کریں تو ملتان کا سب سے بڑا انتخابی دنگل اسی نشست پر ہونے والا ہے۔ یہاں استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین انتخابی میدان میں ہیں۔ ان کے سامنے PTI کے حمایت یافتہ امیدوار ملک محمد عامر ڈوگر ہیں۔ اسی حلقے میں سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی عامر ڈوگر کی حمایت کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ NA 151 ملتان کی بات کریں تو ملتان میں قومی اسمبلی کی اس نشست پر سابق وزیر خارجہ اور تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو قریشی بطور آزاد امیدوار میدان میں ہیں، جنہیں PTI کی حمایت حاصل ہے۔ یہاں ان کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی ہیں، اور دونوں کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ NA 122 لاہور کی بات کریں تو اس حلقے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں حال ہی میں تحریک انصاف کا حصہ بننے والے لطیف کھوسہ بطور آزاد امیدوار انتخابی دوڑ میں شامل ہیں، تاہم ان کے سامنے مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق ہیں، جو گزشتہ عام انتخابات میں بانی PTI کے مقابلے میں ہار گئے تھے۔ تاہم بانی PTI کی جانب سے سیٹ چھوڑنے پر وہ ضمنی انتخابات میں کامیاب ہو گئے تھے۔ NA 6 لوئر دیر کی بات کریں تو قومی اسمبلی کی اس نشست پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ ان کے سامنے امیدوار آزاد حیثیت سے محمد بشیر خان ہیں، جہاں کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جاتی ہے۔ NA 201 سکھر کی بات کریں تو سکھر کی اس نشست پر سابق قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی سید خورشید احمد شاہ صاحب انتخابی میدان میں ہیں، اور یہاں ان کے سامنے آزاد امیدوار سید طاہر حسین شاہ ہیں۔ اس نشست پر کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جاتی ہے۔ NA 24 چارسدہ کی بات کریں تو خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی اس نشست پر قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ انتخابی میدان میں ہیں۔ یہاں آزاد امیدواروں کے درمیان ان کے ساتھ کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جاتی ہے۔ NA 25 چارسدہ کی بات کریں تو NA 25 چارسدہ کی بات کریں تو عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان اس نشست سے اپنی قسمت آزمائیں گے۔ ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار فضل محمد خان، جنہیں PTI کی حمایت بھی حاصل ہے۔ فضل محمد خان نے گزشتہ انتخابات میں اسی نشست پر ایمل ولی کے والد ANP سربراہ اسفندیار ولی کو شکست دی تھی۔ NA 244 کراچی کی بات کریں تو کراچی میں قومی اسمبلی کی اس نشست پر بھی بڑا انتخابی دنگل دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں مقابلے میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم اور متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان کے سینئر رہنما امین الحق میدان میں ہیں۔ ANP پہلے ہی اس نشست پر MQM پاکستان کی حمایت کا NA 250 کراچی کی بات کریں تو قومی اسمبلی کی اس نشست پر جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان میدان میں ہیں، لیکن یہاں ان کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سہیل منظور خواجہ سے ہے۔ NA 241 کراچی کی بات کریں تو کراچی میں قومی اسمبلی کی اس نشست پر MQM پاکستان کے ڈاکٹر فاروق ستار، PTI کے حمایت یافتہ امیدوار خرم شیر زمان، پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ اور جماعت اسلامی کے نوید علی بیگ کے درمیان گمسان کی جنگ ہوگی۔ NA 236 قومی اسمبلی کی بات کریں تو قومی اسمبلی کی اس نشست پر بھی کراچی میں کانٹے کے مقابلے کی توقع کی جاتی ہے۔ یہاں PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار محمد عالمگیر خان ہیں، جن کا مقابلہ جماعت اسلامی کے محمد اسامہ رضی خان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد مزمل قریشی کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔
239 کراچی کی بات کریں تو کراچی میں قومی اسمبلی کی اس نشست پر TLP کے امیدوار محمد شرجیل اچھی پوزیشن میں ہیں، تاہم ان کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نبیل احمد گھمبول اور آزاد امیدوار عبدالشکور شاد سے۔ NA 259 قومی اسمبلی کی اس نشست پر نیشنل پارٹی کے رہنما ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ ووٹوں کی گنتی میں سب سے آگے نکلے کی خواہش مند ہیں، تاہم یہاں ان کے سامنے آزاد امیدوار یعقوب بزنجو اور حق دو تحریک بلوچستان کے حسین بلوچ کی صورت میں رکاوٹیں موجود ہیں۔ NA 71 سیالکوٹ کی بات کریں تو قومی اسمبلی کے حلقہ NA 71 سیالکوٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ محمد آصف اس وقت مضبوط امیدوار دکھائی دے رہے ہیں، تاہم ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار ریحانہ امتیاز ڈار ہیں۔ ریحانہ امتیاز ڈار سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے امور نوجوان عثمان ڈار کی والدہ ہیں۔ NA 202 خیرپور کی بات کریں تو خیرپور کے اس سیاسی اکھاڑے میں زبردست مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی کی اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ کے سامنے GDA کے غوث علی شاہ صاحب ہیں۔ ان کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ NA 203 خیرپور کی بات کریں تو خیرپور کی اس نشست پر پیپلز پارٹی اور GDA میں دنگل ہوگا۔ یہاں PP کے سید فضل حسین شاہ اور مسلم لیگ فے کے سربراہ پیر سید صلاح الدین شاہ راشدی انتخابی میدان میں ہیں۔ NA 210 سانگڑ کی بات کریں تو اس حلقے میں قومی اسمبلی کی اس نشست پر اپنے بے باک تبصروں اور تنقید کے باعث مشہور GDA سائرہ بانو انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں، لیکن ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے صلاح الدین جنیجو ہوں گے، جو ان کی جیت میں بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم قومی اسمبلی کے حلقہ NA 65 کی بات کریں تو یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے نصیر عباس سدھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ اور آزاد امیدوار سید وجاد حسین شاہ جو PTI کے حمایت یافتہ امیدوار بھی ہیں، ان کے درمیان کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اسی طرح حلقہ 63 گجرات کی بات کی جائے تو وہاں پر سینئر رہنما نوابزدہ غضنفر گل جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اور چودھری حسین لائی جو مسلم لیگ کاف کے امیدوار ہیں، ان میں کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اب 8 فروری کا دن کس امیدوار کی کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہوگا، یہ تو 8 فروری کا دن ہی بتائے گا۔ وقت بتائے گا کہ کون سے امیدوار نے اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کامیابی تو دعوے تو ہر امیدوار کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے، لیکن کامیابی کس کے حصے میں آئے گی، کس کا مقدر بنے گی، یہ تو 8 فروری کے دن ہی پتہ چلے گا۔ امید کرتے ہیں کہ 8 فروری کا دن پرامن ہوگا اور پاکستان کی تاریخ میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ اللہ کرے کہ اچھے، نیک، ایماندار لوگ اسمبلیوں میں پہنچ کر عوام کی، اپنے حلقے کی، غریب عوام کی نمائندگی کر سکیں اور پاکستان کی اور پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ آمین، اللہم آمین۔ اپنے میزبان رستم اجنالہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔